الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران عزیز، محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات، مسلسل اس ایام اعظم میں مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہماری اور آپ کی تیسری گفتگو ہے۔ قرآن حکیم کا یہ مشہور و معروف سورہ ہے جس میں خلا کے دو عالم نے پورے اسلام کی حقیقت کو بیان فرمایا اور میدان عمل کا بھی حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور دوسرے کمرے تک بات پہنچا رہے ہیں، جیسے موبائل پہ۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ تم زبانی دعویٰ مت کرو، بلکہ میدان عمل میں نکلو تاکہ جانے جاؤ اور پہچانے جاؤ۔ اللہ ہر ایک عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور ہر اس عمل کو ہمارے چہرے پہ مار دیتا ہے جس عمل میں کاہلی ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے اور مکاری ہوتی ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جیسے میں نے انہیں منصب سے نوازا ہے ویسا ہی ان کا عمل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو ڈائریکٹ پکڑنا چاہتے ہیں، مگر اللہ گرفت میں نہیں آنے والا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم میری رسیوں کو پکڑنا چاہتے ہو تو کچھ ہستیوں کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اگر تم انہیں جان جاؤ گے، پہچان جاؤ گے اور ان کی دہلیز پہ تم سجدہ کرو گے تو کبھی فقیر نہیں رہو گے، عمل بھی بلند ہوگا، کردار بھی بلند ہوگا،
زبان بھی سچی ہو جائے گی اور ہر میدان کو فتح کر لے جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تب ہم اللہ کے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ سے کوئی ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، اللہ ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں، اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اس نے وسیلے کو رکھا ہے اور ایسا وسیلہ ہے، اس نے کہا دیکھو ساری چیزوں کو میں نے خلق تو کر دیا ہے مگر خالق میں ہوں، مالک کچھ لوگوں کو بنا دیا ہے۔ اے میرے معبود تو خالق ہے، وہ مالک ہے، کہاں وہ مالک ہیں، مگر ایسے مالک ہیں کہ اگر سے وہ اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ جائے، یہ ایسے مالک ہیں۔ اگر سے وہ اشارہ کر دیں تو چاند جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، یہ ایسے مالک ہیں۔ اور ان کی جو مالکانہ حیثیت ہے کوئی زور و زبردستی سے نہیں حاصل کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے انہیں مالک بنایا ہے۔ اب دنیا ٹینشن میں پڑی ہو کہ انہیں کیوں مل گیا، یہ کیوں مالک بن گئے، تو دیکھیے ایک تو بنایا جاتا ہے لوگوں کی طاقت کے ذریعے، ایک تو وہ بنا کر بھیجتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جہاں عوام کی طاقت سے کوئی بنتا ہے تو وہاں کمزوری ہوتی ہے، جہاں پر خالق کی طاقت سے کوئی بنتا ہے وہاں کمزوری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں، کہ عیسائیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، بہت سارے لوگ آئے تھے مگر یہ عوام کے بنائے ہوئے تھے، اپنی دنیاوی طاقت پہ ناز کرتے تھے، مگر جس کو اللہ نے اپنا ہادی اور رہنما بنایا تھا وہ صرف اور صرف 5 تھے، ان 5 کو لاکھوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک کہنے لگا ان سے مقابلہ نہ کرنا، یہ اللہ والے ہیں انسان والے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ تو اللہ جسے مالک و مختار بناتا ہے تو دنیا والوں کو پہلے ہی سمجھا دیتا ہے ان سے نہ ٹکرانا۔ اور کہنے والے نے یہ کہا اگر یہ ہمارے حق میں بد دعا کر دیں تو ہماری نسل صفحے ہستی سے مٹ جائے، ہے نا؟ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر بد دعا نہیں ہوئی اور یہ لوگ ہار مان کر چلے گئے۔ اب ایک چیز آپ سمجھیے، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے سپر طاقت بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبراتی ہے نا؟ سپر طاقت بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبراتی ہے۔ اب وہ کل کے عیسائی تھے، اب چاہے آج کا فرعون ہو، آج کا شداد ہو، کیونکہ ہمارا تعلق الہی نظام سے ہے اور ہر میدان کو ہم نے فتح کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم میدان میں آنے سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہمارا اخلاق بھی بلند ہے، ہمارا کردار بھی بلند ہے اور ہم حلال کھانے والے لوگ ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی ایک بات میں بتاتا چلوں، آج کی ہماری اور آپ کی تیسری گفتگو ہے۔ ایک شخص جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور یہ بات طے ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارا وہ شیطان ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولادو،
शैतान से होशियार रहना। ठीक, अल्लाह ने ये सारी बातें हमें कुरान के ज़रिए, नबी के ज़रिए हम तक पहुंचा दिए। एक शख्स जो आया आनकर कहने लगा, फर्जंद रसूल, क्या शैतान भी कभी जख्मी होता है? सवाल तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, हम कैसे उसे जख्मी करें? अच्छा, जख्मी करने के लिए उसका जाहिर होना जरूरी है। हमारे सामने तो वो आता नहीं, लोग कहते वसवसा है और शैतान है। अच्छा, शैतान जो है गंदी जगह नहीं आता, ये भी जान लीजिए। शैतान अच्छी जगह आता है, इसलिए कि गंदे तो उसके लोग तो हैं ही हैं, अच्छे लोगों को गंदगी की तरफ उसे ले जाना है। तो अच्छी जगह जब आएगा तो अच्छे लोग मिलेंगे। साफ शैतान जो है खुदा के घर में आता है, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग रहते हैं। अब हमारे दिमाग में यह है कि शैतान साहब वो कहीं होगा, उसका कोई इलाका नहीं। शैतान मंडराता रहता है और अच्छे लोगों को अपने वसवसे में डाल देता है। तो इमाम से उसने सवाल किया, फर्जंद रसूल, ये बताइए कि क्या शैतान भी जख्मी होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है? इमाम ने फरमाया है, शेख, शैतान जख्मी होता है, और कैसे होता है वो भी मैं बताता हूं। इमाम ने फरमाया, सुन, शैतान को ना तो तू ढेले पत्थर से जख्मी कर सकता है, ना ही किसी आज के जमाने का असलहा, जो मैं अपनी तरफ से ये लफ्ज ले रहा हूं, ना ही तुम किसी गन से उसे जख्मी कर सकते हो, ना ही तुम किसी मिसाइल से जख्मी कर सकते हो। का तो फिर शैतान को जख्मी कैसे कर सकते हैं? का अपने अखलाक और किरदार से कर सकते हो। अगर अखलाक अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा और अमल बेहतरीन होगा तो शैतान जख्मी होता चला जाएगा। इसका मतलब यह है, शैतान जो है अच्छे अमल वालों से दूर भागता है, बुरे अमल वालों के नजदीक चला आता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरे का फर्जंद रसूल, हम उसे कैसे जख्मी करें? तो इमाम ने फरमाया कि अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छा अमल तुम अंजाम दो और लोगों के सामने पेश करो, वो जख्मी होता चला जाएगा। तो उसने कहा, मौला, कोई और आखिरी दलील है जिसके जरिए वो जख्मी होता है? कहा, जब कोई हमारा जिक्र करता है और वो जिक्र लोग सुनते हैं तो करने वाले से भी जख्मी होता है और सुनने वालों से भी जख्मी होता है। इसका मतलब यह है कि जहां भी आले मोहम्मद का जिक्र हो वहां आकर बैठो, कुछ मिले या ना मिले, शैतान जरूर जख्मी हो जाएगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और खुदा करीम ने हमारी हिदायत के लिए ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है, जिक्र जिनका नाम लेना भी इबादत है, जिनका जिक्र करना भी इबादत है, जिनसे मोहब्बत करना भी इबादत है। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, मोहब्बत एक लफ्ज है, मोहब्बत एक लफ्ज है, मवद्दत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत का ताल्लुक दुनिया तक है और मवद्दत का ताल्लुक दुनिया से लेकर आखिरत तक है। यही वजह है हम अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ नहीं करते बल्कि हम मवद्दत करते हैं। अगर हम मोहब्बत के पैमाने में खोलकर अहले बैत को मानते तो कब का अहले बैत हमसे दूर हो जाते, हम अहले बैत से दूर हो जाते। इसलिए कि ये कोई नया साल नहीं है, हमारा 1400 साल से लेकर अहले बैत से ताल्लुक है। मजलिस हुसैन बर्पा करके दुनिया वालों को ये बताते हैं, ये हमारी कोई नई रिश्तेदारी नहीं है, हमारा रिश्ता हुसैन से जब से है, जब से रिश्ता राहिब का है, अबू जर का है, कंबर का है। तो पता ये चला हुसैन उस रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। यही वजह है दुनिया हमें मारती है मगर मिटा नहीं पाती।
محمد پر صاحب ہمارا تعلق جو ہے، ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف محبت نہیں کرتے، مودت، اور مودت کا ایک پیمانہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ محبت دنیا تک محدود، ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا مر گیا، 40 دن کے بعد جو ہے باپ اور بیٹے کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کی انمول عطا ہے، ورنہ باپ کی جدائی بیٹا نہیں برداشت کر سکتا، بیٹے کی جدائی باپ نہیں۔ جیسے ہی مرنے والا اصل تک جاتا ہے، محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، مگر مودت کا تعلق ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جذبہ ولا زندہ رہتا ہے نا۔ اب حسین علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت ہے، ہم کسی بھی دیش میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، مگر جب 40 آ جاتا ہے تو ہمارے خیال میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم کربلا جائیں۔ یہ کربلا جانا صرف محبت نہیں ہے، مودت کی نشانی ہے۔ اور ہم نے تو ہر آنے والے سے یہ سوال کیا کہ جب تم گئے 40 میں، ذریعے حسین تک تمہارا ہاتھ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کہ اگر صرف ہم محبت کے دیوانے ہوتے تو کئی گلیوں میں بھٹک جاتے، مگر ہمارا تعلق مودت سے ہے۔ جتنا ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور مودت کرتے ہیں، اتنا ہی حسین ہم سے بھی محبت اور مودت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلوات۔ تو دیکھیے بات تو کہاں سے کہاں نکلی چلی جا رہی ہے، مگر مجھے اپنے موضوع پہ آنا ہے۔ اللہ نے کہا اگر سے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے لباس کو پاک کرو۔ کل ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ جسم کی غذا کھانا کھانا ہے، روح کی غذا کھانا کھلانا ہے۔ اب دنیا اسی میں پھنسی پڑی ہے، یہ ہر سال اتنا کھلا دیتے ہیں، پھر جب وہ سال ختم ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ انتظام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی 1 مہینے میں لٹ جاتا ہے، اور ہم تو ہر مہینے آل محمد کے نام پر تقسیم ہی کرتے ہیں، ہے نا، مگر ہمارے یہاں مال کم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جن کے یہاں حق کے امام کو دبایا گیا ہے وہاں برکت نہیں ہے، وہاں برکت نہیں ہے۔ اور ایک لفظ اور میں کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے اپنا امام زبردستی بنایا ہے ان کے یہاں بھی برکت نہیں ہے۔ یہ 1 سال 2 سال 6 مہینہ اپنے بنائے ہوئے امام پر اگر سے کھانا تقسیم کر دیں تو آنے والا سال ان کے لیے بھوکمری کا ثابت ہوگا۔ مگر ہم تو ہر سال نام حسین پہ کھلا کر دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جس کے نام پہ کھلاتے ہیں اس کے لیے آسمان سے کھانا بھی آیا ہے، لباس بھی آیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اور ایک بات اور کہتا چلو، اب یہیں سے تھوڑی سی نئی بات ہوگی، کہا جسم کی غذا کھانا کھانا۔ اچھا ایک بات اور سنیے، کھانا کھائیے، جتنی بھوک ہے اتنی کھائیے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیے میں اپنی بات کا مالک ہوں، اور کسی کے دماغ میں کیا آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ تو کھانا کھائیے جتنی بھوک ہے، اور اچھا سا اچھا کھائیے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ سوکھی روٹی کھائیے، نہیں، اسلام نے کہا ہے کہ اچھے سے اچھی غذا آپ اپنے جسم کو دیں۔ اب اچھی سی اچھی غذا کا جو مطلب ہے وہ میں پھر بیان کروں گا، غذا کئی طریقے کی ہوتی ہے، مگر عزیزان گرامی،
دیکھ بھال کر کھائیے. جیسے ایک پکانے والا بہت اچھا باورچی ہے مثلا، کھانا بہت بہترین اور لذیذ بناتا ہے، مگر اس نے جو ہے 1 مہینہ پکا کر فریج میں رکھ دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس لیا کہ بھائی صاحب آپ کھائیے. کیا اس میں لذت ہوگی؟ نہیں، خراب بھی ہو سکتا ہے. فریج بھی کنٹرول کرتی ہے مگر کتنے دن تک آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے کھانا کھائیے تو دیکھ بھال کر کھائیے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا حلال کھانا ہی حرام ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا حلال کھانا حرام کیسے ہوتا ہے؟ صاحب حلال کھانا حرام ہو جاتا ہے، کہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کی دہلیز پہ آئیے، وہ بتائیں گے کہ حلال کھانا حرام کیسے ہوتا ہے. ہاتھ کو جوڑے ہوئے کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا حلال کھانا ہے، کہ یہ تیرا حلال کھانا حرام ہو چکا ہے. کہ وجہ کیا ہے؟ کہ تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تو کھا کر سو رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے اسلام میں جتنا لا الہ الا اللہ کی تاکید ہے، محمد رسول اللہ کی تاکید ہے، علی ولی اللہ کی تاکید ہے، اتنا ہی پڑوسی کی تاکید ہے. اگر حلال کھانا حلال رہنا، اگر سے حلال کھانا حلال بنانا ہے تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے اوپر توجہ دینا ہوگا. اور حسین ابن علی سے راضی ہیں اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کی سنت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کربلا میں آ کے قربانی دی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ حسین جو ہیں آئے ہیں منصب کے لیے، حسین آئے ہیں اپنے نام کے لیے. حسین کے پاس منصب الہیہ موجود ہے. حسین اس ذات کا نام ہے کہ دنیا کے قاری قرآن جسم اور سر رکھنے کے بعد قرات کر سکتے ہیں، مگر حسین اس ذات کا نام ہے کہ جسم کربلا میں ہے، نیزے پہ سر ہے، مگر قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ یہ صرف منصب الہی کا ایک نتیجہ ہے. حسین جانتے ہیں موت کسے کہتے ہیں، حسین جانتے ہیں شہادت کسے کہتے ہیں، اور حسین نے موت اور شہادت کو دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ موت اسے کہتے ہیں، شہادت اسے کہتے ہیں. موت یعنی مر جانا، مٹ جانا، مگر شہادت ایک ایسی میراث ہے جو اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہے اور ماننے والوں کو بھی عطا کی ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ملکوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے. اگر شہادت میں طاقت نہ ہوتی تو یہ اسرائیل اور امریکہ ایران سے نہ لڑتا. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے یہاں موت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، موت مرنا ہے، کفن پہن کے جانا ہے، اور یہ ہے کچھ چیزیں لے کے. شہادت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی. شہادت کا ہوتا بس ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کربلا کے شہید کا صاحب 72، یہیں تک جو ہے اس چیز کو محدود کر دیا گیا. میں نے خود ایران میں دیکھا یہ لوگ شہادت کا شوق رکھتے ہیں. آپ کبھی ان لوگوں سے گفتگو کریں تو اپنی خاص دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کرواتے ہیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو. اسی کا نام ہے مودت. جہاں شہادت کے لیے خواہش کی جائے اسی کا نام مودت ہے. اب آپ کو کہیں ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بالکل سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں. اگر سے حبیب ابن مظاہر کو صرف محبت ہوتی، مودت نہ ہوتی تو حبیب بھٹک جاتا. کہاں کوفہ، کہاں کربلا، کہاں عیش و عشرت کی زندگی، مگر حبیب نے حسین کو محبت میں امام نہیں مانا ہے، مودت میں امام مانا ہے. اور جہاں مودت
حبیب ضعیف ہوتا ہے، حسین کی قیادت میں آ کر جوان ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر مودت جوان ہوگی تو جسم بھی جوان نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اب آئیے، یہ حبیب ابن مظاہر کے لیے ہے۔ ایک شخص اور آیا، وہ کون ہے؟ حر جری۔ اچھا، اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو ٹف ہے۔ یہی گھیر کے لے آیا، یہی چلا بھی آیا، کیا وجہ ہے؟ سنیے وجہ۔ جب اس نے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا کہ آپ کو جو ہے عراق کی طرف چلنا ہے، حسین ابن علی نے اس کے لشکر کو اور اس کے لشکر کے جتنے بھی جانور تھے سب کو حسین نے پانی پلایا۔ جب لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو حسین نے ایک جملہ کہا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے بیٹھے۔ تو اس نے بھی ایک جملہ کہا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی چیز میں آپ کے بارے میں کہتا۔ اب اس سے سمجھیے اس بات کو۔ حر نے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر فاطمہ ہے مرضات اللہ، فاطمہ ہے اللہ کی رضا۔ اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر مودت کا اعلان کیا، اس لیے کہ جس سے فاطمہ راضی ہوں گی وہ ظالم کی قیادت میں نہیں مر سکتا، وہ ظالم کی قیادت میں نہیں مر سکتا۔ پھر میں نے خود تاریخ کا مطالعہ کیا، کربلا کی تاریخ کا، کسی بھی شہداء کو حضرت فاطمہ نے اپنا رومال نہیں عطا کیا۔ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے رومال کیوں حضرت حر کو عطا کیا؟ یہی ایک سبب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جاتی ہے، اگر وہ ظالم کی قیادت میں سانس لیتا ہے تو اس کے اندر جذبہ ولا اتنا جوان ہو جاتا ہے کہ حق کی طرف کھینچتا ہوا چلا آتا، کھینچتا ہوا اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیتا ہے ظالم کی قیادت میں جینا عیب نہیں ہے، بلکہ علی علی کہتے ہوئے زبان کٹا دینا یہ بہادری ہے۔ یہی سے پتا چلتا ہے حلال کھانے والا کون ہے، حرام کھانے والا کون ہے۔ مشدودی مان زمانہ بآواز بلندتر سلوات۔ تو اذان گرامی، بات کو سمیٹتے ہوئے یاد رکھیے، یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ کبھی بھی مومنین کی کمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جس در کا تعلق خدا سے ہے، اور اللہ فرش حسین کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ سارا اٹھنا بیٹھنا رود محشر ایسا کام آئے گا کہ ہم خود تعجب میں پڑ جائیں گے۔ آج ہم اتنے مختصر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں جو دیکھ رہی بھائی ہم تو بہت کم ہیں، نہیں، یاد رکھیے جتنی جگہ ہے اس امام بارگاہ کی وہ پر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اہل بیت سے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں کبھی بھی جھکنے نہیں دیں گے، اور اہل بیت نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم تمہارے دشمن کو چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی یہ برابری کا جو مطالبہ ہے یہ دنیا والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دنیا کی ساری قوم پرچم لے کر ٹہل تو رہی ہے، مگر ان کے پرچم میں نہ تو الف ہے نہ تو لام ہے۔ پرچم ہے جہاں الف بھی ہے لام بھی ہے، دنیا یہ جان لے یہ اسلام کا پرچم کسی بھی ملک میں رہے وہ کبھی جھک نہیں سکتا۔ یہ وہ پرچم ہے جو آدم
ابراہیم سے لے کر اسماعیل، اسماعیل سے لے کر محمد، محمد سے لے کر علی، علی سے لے کر حسن، حسن سے لے کر حسین، حسین سے لے کر عباس. آج پورے ملک میں، پوری دنیا میں، ادر کنٹریوں میں جا کے دیکھیے، جو افریقہ میں علم اڑتا ہے وہی ہندوستان میں اڑتا ہے، جو ہندوستان میں اڑتا ہے وہی پاکستان میں اڑتا ہے. کا وجہ کیا ہے؟ کا جو پرچم اللہ اور اہل بیت کا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. لہذا ہماری ذمہ داری ہے اس علم کے سائے میں ہم بیٹھیں. بیٹھنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. خاتون جنت ہمارے ساتھ ہیں، علی مرتضیٰ ہماری مجلس میں ہیں، اس لیے کہ اللہ اس جگہ کو پر کرتا ہے. دو پیغام ہیں، پیغام ربط مصائب. اس کے بعد عزیزوں یاد رکھیے، یہ کالا امامہ دیکھ رہے ہیں آپ، مولانا صاحب کے سر پر دو ہی کلر کا امامہ ہوتا ہے. آپ نے جتنے بھی مولوی دیکھے ہوں گے ایران سے لے کر یہاں تک ساری جگہ یا تو کالا یا تو وائٹ. ہم نے کیا معنی نکالا؟ کہا صاحب وائٹ ہے تو یہ صاحب خان صاحب ہوں گے اور یہ صاحب ہوں گے اور یہ صاحب ہوں گے. کالا کا سید صاحب. اگر کوئی سید سید ہونے پہ اتراتا ہے تو وائٹ والا صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ کو غرور نہیں پسند ہے نا. تو آج میں اس مجلس میں یہ بات کو اسے کاٹیے گا ضرور اور اسے سوشل میڈیا پہ مجھے دوڑانا ہے. یہ کالا امامہ اور وائٹ امامہ کیا اس کا ریلیشن محمد مصطفیٰ سے ہے؟ میں نے تاریخ پڑھی تب اتنا بڑا میں دعویٰ کر رہا ہوں. فتح مکہ سے پہلے حضور وائٹ امامہ پہنتے تھے. فتح مکہ سے پہلے حضور وائٹ امامہ پہنتے تھے. رہتے کہاں تھے؟ مدینے میں. مکہ سے ہجرت کیا، مدینے گئے. اب مدینے سے جب آئیں گے تبھی تو فتح ہوگی. تو جب تک مدینے میں رہے تو وائٹ امامہ. اور وائٹ جو کلر ہے وہ سمجھوتے کا کلر ہے کہ بھئی ہم لڑنا اڑنا نہیں چاہتے، ہے نا. یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی بھی لشکر وائٹ جھنڈا دکھا دے تو سمجھ لو سرنڈر ہو گیا، ہے نا. تو حضور جو ہیں فتح مکہ سے پہلے وائٹ امامہ باندھتے تھے. ادھر اللہ نے کہا اے میرے حبیب طٰہٰ و یاسین و مزمل، میں نے تمہیں مکہ سے ہجرت کروایا، مدینے میں پناہ دی. اب تم مدینے سے ہجرت کرو، مکے کو فتح کرنا ہے. تو جب تک مدینے میں رہے وائٹ امامہ. اب فتح مکہ کے لیے جیسے ہی نکلے کہا کہ اے سلمان یہ لو میرا وائٹ امامہ اور مجھے میرا کالا امامہ دے دو. میں کہوں گا نبی خدا یہ کیا؟ جب تک مدینے میں تو وائٹ امامہ، اب فتح کرنا ہے تو کالا امامہ. کا جب تک مدینے میں تھے فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اب ہم نے ہجرت کیا مدینے سے مکہ فتح کرنے کے لیے تو ہم نے کالا امامہ رکھ کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے جب رسول کے سر پہ کالا امامہ آ جائے تو یہ خدا کا غضب ہوتا ہے، کوئی چھیڑے گا نہیں ورنہ محمد چھوڑے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ کالا امامہ جب یہ باطل حکومتیں دیکھتی ہے تو اپنے بزرگوں کا مرنا یاد آتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. تو پوچھنے والے نے پوچھا
یا نبی خدا آپ نے کالا امامہ کیوں رکھا؟ کہا میں نے اس لیے رکھا کہ اب مجھے مکہ فتح کرنا ہے، اور جب میں نے اس امامے کو رکھا ہے تو اب تم میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ تو اس نے دیکھنے والے نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ جب تک آپ مدینے میں تھے اتنی ہیبت نہیں تھی آپ کے چہرے پہ، مگر جب سے آپ نے یہ کالا امامہ رکھ لیا تو آپ کے چہرے بڑی ہیبت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے انہیں جو ہے ہماری ہیبت ایسا ستاتی ہے کہ ہر لمحہ یہ ہمیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب جب نبی کو تم نہ مار سکے، نہ نبی کے ولی کو مار سکے، تو نمائندے کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس لیے کہ کل نبی نے اپنی ہیبت کو ایسا ثابت کیا، اور اسی ہیبت پہ ہم عمل کر کے سنت بناتے ہوئے تمہارے سامنے اپنا پرچم لا کے رکھتے ہیں، تو تمہیں خیبر یاد آتا ہے، تمہیں حنین یاد آتا ہے، تمہیں کربلا یاد آتی ہے۔ اے دنیا والو ہم سے نہ ٹکرانا، اس لیے کہ ہم سے ٹکرانے والا کبھی آباد ہوا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ فیضان گرامی، یہ کالا امامہ اور وائٹ امامہ، کبھی اس چکر میں آپ نہ پھنس جائیے گا کہ خاں صاحب کا یہ ہے اور سید صاحب کا یہ ہے۔ یہ سنت پیغمبر ہے۔ بس ایک کلر اللہ نبی کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ایک راز ہے، وہ اگر مجھے یاد پڑے گا تو وہ راز میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس یہ سمجھیے کہ جب نبی کے سر پہ یہ کالا امامہ آیا تو ہیبت اتنی طاری ہوئی، کفار و مشرکین حضور کے چہرے کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ ورنہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ڈھیلا مارو، پتھر مارو، پاگل ہیں، یہ دیوانہ ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب گھبرانا نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ گئے تھے سر جھکا کر مکہ سے مدینہ، مگر جب مدینے سے مکہ کی طرف آئے ہیں تو چہرے پہ ہیبت ہے، اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کنکری، جن لوگ پتھر مارا کرتے تھے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہیبت اتنی طاری تھی کہ حضور سے اپنا چہرہ نہیں ملاتے تھے۔ لہذا ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے نعمت۔ اچھا نعمت کیا کہا صاحب؟ کھانا پینا لباس وغیرہ وغیرہ نہیں، یہ نعمت الگ ہے۔ جو قرآن میں اللہ نے نعمت بتائی ہے وہ نعمت الگ ہے۔ ایک شخص جو ہے امام ہی کے پاس آیا، 8 امام، کہا کہ فرزند رسول ہمیں نعمت سمجھائیے۔ کچھ لوگ کہا لگا کے ہنسنے لگے، کہ یہ دیکھو یہ اسلام کا ماننے والا ہے، اسے نعمت سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے کہا اسے خوب سمجھ میں آتا ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ جو سوچ لے کر آیا ہے وہ میں جانتا ہوں، اور جو تم سوچ رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو لوگ جو ہے تھوڑا سا دہل گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نعمت ان کے دماغ میں ہی ہے۔ نعمت یعنی کھانا بہترین کھانا نعمت، لباس بہترین نعمت، دولت نعمت، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ مگر وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے فرزند رسول اصل نعمت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان کی سوچ کے مطابق نہ کھانا نعمت ہے، نہ عمدہ لباس نعمت ہے، نہ دولت نعمت ہے۔ کھانا بھی چھن جائے گا، لباس بھی چھن جائے گا، دولت بھی تم سے اللہ چھین سکتا ہے۔ تو کہا مولا جلدی بتائیے اصل نعمت کیا ہے؟ اور قرآن میں اللہ نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، ہے نا؟ تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ جو انکار کرنے والی نعمت ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اللہ نے اسی قرآن میں کہا، کیا کہا؟ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تم انکار کرتے کرتے مر جاؤ گے، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔
کرتے کرتے مر جاؤ گے، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ آنے والا پوچھ رہا ہے اصل نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا یہ جو تم نعمت سوچ رہا ہے، لباس، دولت، شہرت، نام، یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ ہمارے جد علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ ہمارے جد علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب تم نعمت پا کر شاکر بندے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری زندگی بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری موت میں آسانی ہوگی۔ یہ ہے نعمت۔ نعمت پانے کے بعد شاکر بندے بنو، شکر ادا کرو۔ کل انشاءاللہ کل سے یہاں سے گفتگو ہوگی، یعنی حسین سے بڑا شاکر کوئی نہیں ہے، حسین سے بڑا شکر گزار پروردگار کا کوئی نہیں ہے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس کا باپ اپنا سر سجدہ الہیہ میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہو، اے میرے معبود تیرا شکریہ، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اے کائنات میں کوئی ایسا باپ، مگر نہیں، فاطمہ کے بیٹے نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد شہادت کو وہ منصب عطا کیا کہ چھوٹا بیٹا مسکراتا ہوا نظر آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے 2 مقام پر شکریہ ادا کیا۔ 2 محرم ہمارے درمیان سے گزر گئی، میں 2 محرم کے اعتبار سے مسائل پڑھوں گا، یاد رکھیے۔ 2 مقام پہ حسین نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پہلا مقام جوان کے لاشے کے قریب بیٹھ کر، دوسرا وہ وقت تھا جب شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار تھا۔ حسین یعنی یوں کہوں، شیخ عباس قمی نے لکھا اپنی کتاب میں، عبد اور معبود کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ معبود کہہ رہا تھا، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ بندہ کہہ رہا تھا، اگر میرے صبر میں ذرہ برابر سے کمی ہو تو میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا۔ میرے عزیزو، یہ ہے حسین ابن علی۔ آج کی جو تاریخ گزری ہے جانتے ہیں آپ، حسین کی ایک نانی تھی جن کا نام ام سلمہ تھا۔ جب یہ قافلہ چلا تھا، نانی نے پوچھا، میرے لال تم کہاں جا رہے ہو؟ اے نانی اماں، یہ تیرا نواسا کربلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا، ایک مرتبہ نانی ام سلمہ نے کہا، بیٹا ارے عراق کی ہر سرزمین پہ چلے جانا مگر نینوا پہ نہ جانا۔ کیوں نانی؟ کہ تیرے نانا سے سنا ہے میرا حسین بھوکا ذبح کیا جائے۔ اے میرے نواسے، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نینوا جانا ہی چاہتے ہو تو میرے نواسے نانی کی ایک بات مان لو۔ نانی بتائیے کیا بات ہے؟ اکبر کو لے کے جاؤ، قاسم کو لے کے جاؤ، اور محمد کو لے کے جاؤ۔ اے میرے بچے حسین، مردوں کو لے کے جاؤ مگر عورتوں کو لے کے نہ جانا۔ اے نانی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے جب حسین قتل کر دیا جائے گا زینب کے سر سے ردا چھین لی جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزو، وہی دن گزر گیا، 2 محرم آئی، حسین والد کربلا۔ اب سنیے، حسین والد کربلا ہونے والے ہیں۔ اب علامہ مجلسی کی روایت سنیے، میں ٹھہر کر مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب دست نینوا پر حسین کا قافلہ پہنچا
حسین ابن علی نے کئی راہوار کو بدلا مگر کوئی راہوار آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ محمل سے ایک بہن اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا، اے فضہ ماں ذرا پتا کرو میرا بھیا یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ جناب عباس کے قریب آئیں، عباس بتاؤ کیا قافلہ اس کے آگے جائے گا؟ کہا کہ اے اماں فضہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے مگر سید و سردار کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ فضہ زینب کے پاس آئی اور ایک جملہ کا شہزادی عباس نے کہا، حسین کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ۔ رونے والوں قیامت کی منزل ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو محمل سے دیکھ رہی تھی۔ حسین ابن علی سرزمین کربلا پہ اپنی انگلیوں سے لکھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں ایک مرتبہ فضہ سے زینب نے فرمایا، اے اماں فضہ پتا کرو کیا یہی کربلا ہے؟ رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے فضہ نے حسین سے فرمایا، اے میرے لال زینب پوچھتی ہے کیا یہی کربلا ہے؟ رونے والوں ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، ہاں اماں یہی کربلا ہے۔ رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی جناب فضہ زینب کے پاس آئی، اے میری شہزادی حسین نے کہا یہی کربلا ہے۔ اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فضہ سے کہلوایا، اے اماں میرے بھیا سے جا کے کہہ دو یہ زمین بڑی منحوس ہے، جب سے یہ قافلہ اس سرزمین پہ ٹھہرا ہے ایک گرد نمودار ہو رہی ہے اور میرے سر پہ پڑ رہی ہے ایک کوکھ جلی ماں ہمارے قافلے کے پیچھے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرا غریب، ہائے میرا پیاسا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس رونے والوں قیامت کی منزل ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کو یہ خبر ملی کہ زینب کے سر پہ کربلا کی ریت پڑ رہی ہے، ہائے علی کا بیٹا سر جھکائے ہوئے ثانی زہرا کے پاس آیا، آن کر کہنے لگا، بہنا ہمارا سفر تمام ہو گیا۔ اچھا بھیا مگر بھیا ہم نے آپ کی بات مانی، بھیا زینب کی ایک التجا سن لو، بیان کرو بہنا۔ اے بھیا اس زمین پہ خیمہ نہیں لگانا۔ کیوں میری بہن اس زمین پہ خیمہ کیوں نہ لگائیں؟ اے بھیا یہ زمین اچھی نہیں ثابت ہوئی۔ اے بھیا جیسے ہی ہمارا ناکا یہاں کے رکا، اے بھیا دائیں جانب سے ایک آندھی چلی، اس آندھی میں ریت تھی، وہ ریت ہمارے سر پہ گری۔ ایک مرتبہ سید حسین نے سر جھکا کے کہا، اے میری بہنا یہاں تیرا بھائی ذبح کر دیا جائے گا اور میرے قتل کے بعد تیرے سر سے ردا چھین لی جائے گی۔ یہ زمین کربلا کی گرد کہہ رہی ہے، اے زینب تیرا بھائی بھی تجھ سے چھن جائے گا، تیرے سر سے ردا بھی چھن جائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، آخری ٹکڑا مصائب کا، سارا مصائب مجھے نہیں پڑھنا، جو آج کے دن کا مصائب تھا وہ سن لو۔ حسین نے زمین خریدی اور میرے عزیزو حسین نے سب سے وصیت کرنا شروع کر دیا۔ ہائے جو زمین کا مالک تھا اسی کو زمین ہبا بھی کر دی، مگر اس قبیلے والوں کے ہر ایک مرد و زن کو اور بچوں کو بلایا۔ کیوں بلایا حسین نے؟ سنیے، شیخ عباس لکھتے ہیں حسین زمین خریدنے کے بعد
قبیلہ بنی اسد کے جوانوں کو بلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے جوانوں، یہ زمین کا مالک حسین ہے، مگر یاد رکھنا اس حسین نے تمہیں ہبا کر دیا ہے۔ اے جوانوں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اور جب بھی ہماری قبر کی زیارت کے لیے ہمارا چاہنے والا ہے، میری طرف سے اسے 3 دن کا مہمان رکھنا۔ رونے والوں قیامت کی منزل ہے، عورتوں کو بھی بلایا۔ زینب ام کلثوم نے کچھ وصیتیں فرمائی، مگر رونے والوں سید کے بیٹے زہرا کے بیٹے نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور تاریخ کربلا کو بیان کرنا شروع کیا۔ اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، ہائے حسین کی بات کو غور سے سنو۔ ارے چند لمحوں کے بعد یہاں پر ہائے لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، ہمارا لاشا پامال کر دیں گے۔ اے بچوں، ہمارے بڑے بھی مارے جائیں گے، ہمارے جوان بھی مارے جائیں گے، مگر بچوں ہمارا لاشا اڑیا پڑا ہوگا۔ تمہارے والدین ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر مقتل میں نہ آ پائے، بچوں تم کھیلتے ہوئے اس مقتل میں چلے آنا۔ ایک ایک مشتے کھا کے کربلا جوانوں پہ ڈالنا، ضعیفوں پہ ڈالنا، بچوں پہ ڈالنا، تاکہ ہمارا لاشا بے حرمتی سے بچ جائے، اس پہ خاک کربلا پڑ جائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار ہماری چھوٹی سی دعا کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے بیت رسول کا، جہاں جہاں شیعان علی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت رسول کا، زمانہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔